ہم خمس کیوں نکالتے ہیں؟ خمس کسے دے سکتے ہیں؟ آخر خمس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی پہلی مرتبہ خمس نکال رہا ہے تو وہ کس طریقے سے نکالے گا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ نقطۂ نگاہ حوزہ علمیہ قم کی طلاب کی جانب سے نشر ہونے والا ایسا پروگرام ہے جس میں ہماری ہر بات مستند اور مستدل یعنی اوتھینٹک اور ریشنل ہوتی ہے، اور تمام پوائنٹس جو پیش کیے گئے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے ریفرنسز موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبیر میڈیا کے مختلف پروگرامز کے کمنٹس میں مومنین نے ہم سے اصرار کیا کہ ہم خمس کے سلسلے میں ایک ویڈیو بنائیں جس میں خمس کے اہم پوائنٹس کو ڈسکس کریں۔ اسی بات کے پیش نظر ہم یہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ آخر ہم خمس کیوں نکالتے ہیں، خمس ہم کسے دے سکتے ہیں، خمس کا فائدہ اور فلسفہ کیا ہے، اور اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ خمس نکال رہا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سوالوں کے جواب کی طرف چلیں، آئیے پہلے جان لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں، روایات میں اور فقہا کے کلام میں خمس کی کیا دلیل بیان کی گئی ہے۔ خمس کے سلسلے میں قرآن کریم میں صرف ایک آیت پائی جاتی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور یہ جان لو کہ تمہیں جس چیز سے بھی فائدہ حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار، ایتام، مساکین اور مسافران غربت زدہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں لفظ غنیمتم قابل غور ہے۔ علماء اہل سنت کے نزدیک خمس صرف مال غنیمت کے اوپر واجب ہے اور صرف مال غنیمت سے مخصوص ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ جسے جنگ جیتنے کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، لیکن فقہائے شیعہ اور پیروان اہل بیت علیہم السلام کی نگاہ میں غنیمت ہر قسم کو فائدے کو کہتے ہیں، چاہے وہ مال غنیمت ہو، چاہے تجارت، صنعت یا زراعت کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا مال ہو۔ غنیمت کے بارے میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ مال کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اسے غنیمت کہتے ہیں۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحابی سماع کہتے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھا کہ خمس کس چیز پر واجب ہوگا، تو مولا نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے خمس اس پر واجب ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام اور مراجع کرام غنیمت کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی غنیمت کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی، جیسے فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ، مغانم کثیرہ کی تعبیر دنیاوی و اخروی فائدے کے معنی میں ہی استعمال ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے مشہور عالم دین اور مفسر قرآن علامہ طباطبائی لفظ غنیمتم کی وضاحت کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں۔ آیت کے ظاہر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دیگر قرآنی قوانین کی طرح اس آیت کا بھی حکم دائمی و ابدی ہے، اور اس میں غنیمت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو فائدہ پہنچائے، چاہے وہ جنگ سے حاصل ہو، مال غنیمت ہو، یا تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوا فائدہ، یا سمندر میں غوطہ لگا کر موتی اور مونگا حاصل ہوا ہو۔ اگرچہ اس آیت کا شان نزول جنگ سے متعلق ہے، لیکن شان نزول کی وجہ سے حکم کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین اور مفسر قرآن جناب شہاب الدین سید محمود آلوسی اپنی کتاب روح المعانی میں غنیمت کے معنی رب کے کرتے ہیں، رب یعنی ہر قسم کا فائدہ۔ تو اب تک کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں غنیمتم میں غنیمت سے مراد ہر قسم کا فائدہ ہے جسے انسان حاصل کرتا ہے، نہ یہ کہ آیت صرف اور صرف مال غنیمت سے مخصوص ہے۔ خمس اسلامی فرائض اور واجبات میں سے ایک ہے جس کے بہت سے فلسفے اور اسرار ہیں، جن میں سے کچھ کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اسلام ایک مکمل دین اور انسٹیٹیوشن ہے۔ اسلام کے پاس سماج کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ دوسری طرف سے سماج میں بہت سے غریب، بے سہارا اور نادار لوگ موجود ہیں۔ ایسے افراد سماج کے اعلیٰ طبقے سے دور نہ رہیں، اس لیے اسلام نے زکوٰۃ اور خمس کا قانون قرار دیا ہے۔ خمس ہر اس کام کا بجٹ ہے جسے امام یا نائب امام اپنی مصلحت کے مطابق عوام کی سہولیات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے روایت میں خمس کو وجہ الامارہ یعنی حاکم کا مال کہا گیا ہے۔ امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں قرآن میں لوگوں کے اقتصاد اور اکنومی کو بہتر کرنے کے لیے 5 قسم کے مال کا ذکر آیا ہے: حاکم کا مال، حکومت کا مال، اجارے کا مال، تجارت کا مال اور صدقات زکوٰۃ کا مال۔ حاکم کا مال وہی خمس ہے جو آیہ غنیمتم میں ذکر ہوا ہے کہ غنیمت پر خمس اللہ کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ خمس کے سہم سادات کو اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے تحفظ اور بنی ہاشم اور اولاد رسول کے اخراجات سے مخصوص کیا ہے۔ خمس کے سہم سادات کو اللہ نے رسول خدا کے تحفظ کے لیے رکھا ہے اور سادات میں نادار افراد سے مخصوص کیا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ نے خمس کو اپنا اور رسول خدا کا مال قرار دیا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خمس ادا کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ خمس ادا کرنے کے فائدے 2 طرح کے ہیں، ایک کا تعلق ہماری ذاتی اور انفرادی زندگی سے ہے اور دوسرے کا تعلق ہماری سماجی زندگی سے۔ خمس ادا کرنے کا ہمارا ذاتی اور انفرادی فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے،
ہماری نسل پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ خمس کی وجہ سے اہل بیت ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ خمس گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی حمایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے خمس ادا کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور خمس جنت کی کنجی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ خمس ادا کرنے سے سماجی زندگی میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ خمس کی ادائیگی کے ذریعے سے سماج کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ امام یا نائب امام خمس کے مال کے ذریعے سے اسکول، کالجز اور ہاسپٹل بنوانے کا بہت سا فلاحی کام انجام دے سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایران اور عراق جیسے اسلامی ممالک میں مراجع کرام اور فقہا خمس کے مال سے اسکول بنواتے ہیں، کالجز بنواتے ہیں اور بہت سے اپارٹمنٹس نادار افراد کے لیے تعمیر کرواتے ہیں۔ خمس خاندان پیغمبر سے ناداری اور تنگدستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ صدقات یعنی زکوٰۃ ان پر حرام ہیں۔ خمس کی ادائیگی پیروان اہل بیت اور ان کی اطاعت کرنے والوں کی حمایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ خمس کے فوائد کے سلسلے میں جو پوائنٹس ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے، اسے امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کے خط کے جواب میں لکھا تھا، جو اس طرح ہے۔ بے شک خمس ہمارے دین کی مدد ہے، ہماری اولاد کی حمایت ہے، ہمارے چاہنے والوں اور دوستوں کی حمایت ہے۔ ہم خمس کا مال خرچ کر کے دشمنوں سے اپنی عزت کو محفوظ کرتے ہیں۔ خمس ادا کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا اور خود کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرنا، کیونکہ خمس نکالنا رزق میں اضافے کی کنجی اور خمس وہ چیز ہے جو تم روز قیامت کے لیے بھیج رہے ہو۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی وفا کرے، وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو زبان سے تو اقرار کرے اور دل سے مخالفت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خمس کن چیزوں پر واجب ہے؟ علماء کرام اور مشہور فقہا کے مطابق مندرجہ ذیل چیزوں کے اوپر خمس واجب ہے۔ نمبر 1، کاروبار یا کسی اور طریقے سے حاصل ہونے والے فائدے سے سال بھر کا خرچ نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس کے اوپر خمس واجب ہے۔ نمبر 2، کافر حربی سے جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے جسے مال غنیمت کہتے ہیں، اس پر بھی خمس واجب ہے۔ نمبر 3، معدنیات یعنی زمین اور پہاڑ کی کھدائی کے بعد جو سونا، چاندی، قیمتی پتھر، پیتل اور تیل وغیرہ نکلتا ہے، اس پر بھی خمس واجب ہے۔ نمبر 4، وہ خزانہ جو زمین، پہاڑ یا درخت وغیرہ میں چھپایا جاتا ہے، اس کے ملنے پر بھی خمس واجب ہوگا۔ نمبر 5، سمندر یا دریا میں غوطہ زنی کرنے کے بعد جو موتی اور جواہرات ملتے ہیں، ان پر بھی خمس واجب ہوتا ہے۔ نمبر 6 یہ کہ اگر حلال اور حرام مال آپس میں مل جائے اور کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ حرام مال کتنا ہے اور اس کا مالک کون ہے، تو اس پر بھی خمس نکال کر اس مال کو پاک کیا جائے گا۔ نمبر 7، جو کافر ذمی مسلمان سے زمین خریدے، اس پر بھی خمس دینا ہوگا۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر خمس واجب نہیں ہے۔ عورت کو جو مہر ملتا ہے، شرعی طریقے سے جو میراث ملتی ہے، وہ مال جو مرد طلاق خلا کے بدلے میں لیتا ہے اور جو مال دیت کے بدلے میں ملتا ہے، ان پر خمس واجب نہیں ہوتا۔ خمس کی صورت میں جو مال آپ ادا کرتے ہیں اس کے 2 حصے ہیں، ایک سہم امام، دوسرا سہم سادات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہم امام اور سہم سادات کو کہاں ادا کیا جائے؟ تو سہم امام کے لیے ضروری ہے کہ اس رقم کو یا خود مراجع کرام کو دیا جائے یا ان کے وکیلوں کو ادا کیا جائے۔ لیکن سہم سادات کے سلسلے میں آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی نگاہ میں کوئی نادار اور تنگدست سید ہے تو آپ براہ راست اسے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آیت اللہ خامنہئی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ سہم سادات کو بھی ادا کرنے کے لیے یا ان کی اجازت لیجئے یا ان کے وکیل کی اجازت سے آپ اس کو ادا کیجئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خمس کی رقم کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی؟ احتیاط لازم کی بنا پر بے نمازی کو خمس نہیں دیا جا سکتا ہے، یا وہ شخص جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے اسے خمس دینا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص خمس کے مال کو گناہ کے راستے میں استعمال کر رہا ہے تو اسے بھی خمس نہیں دینا چاہیے۔ گناہ کی مدد کی راہ میں بھی خمس دینا جائز نہیں ہے۔ واجب النفقہ افراد کو بھی خمس دینا جائز نہیں ہے، یعنی جن لوگوں کا نان و نفقہ آپ کے اوپر ہے، آپ اپنا خمس انہیں نہیں دے سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس شخص نے کبھی خمس نہیں نکالا ہے اور وہ پہلی بار خمس نکالنے جا رہا ہے تو کیا کرے؟ تو جو شخص پہلی بار خمس نکالنے جا رہا ہے اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرے۔ پہلا، نوکری، بزنس یا انکم شروع ہونے سے پہلے کی زندگی۔ تو اس دوران اس شخص کی ملکیت میں جتنی چیزیں آئی ہوں گی اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہوگا یا استعمال نہیں کیا ہوگا۔ اگر اس نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے تو اس پر خمس واجب نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا ہے تو ان پر خمس دینا واجب ہوگا۔ انسان کی زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہوگا کہ جہاں پر اس کی انکم اور درآمد شروع ہو گئی ہے، تو اس صورت میں آئندہ سال وہی دن اس شخص کی خمس کی تاریخ ہوگی جس دن اس نے درآمد اور انکم شروع کی ہے۔ تو اب ان انکم اور درآمد والے سالوں کے دوران اس نے جو چیزیں خریدی ہیں اور وہ ان کے ضروریات کی ہیں، جیسے گاڑی، گھر یا زیور وغیرہ، جسے وہ استعمال کر چکا ہے یا استعمال کر رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر خمس نہیں ہوگا۔
لیکن اگر اس دوران اس نے کچھ چیزیں خریدی ہیں جو بچی ہوئی ہیں جسے اس نے استعمال نہیں کیا ہے، مثال کے طور پر اس نے 5 جوڑے کپڑے خریدے تھے، 3 جوڑے استعمال کیے لیکن 2 جوڑے استعمال نہیں کیے، تو اسے ان 2 جوڑوں کے اوپر آج کی قیمت کے حساب سے خمس دینا واجب ہوگا۔ اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جسے اس نے استعمال نہیں کیا ہے ان پر بھی خمس دینا واجب ہوگا۔ اور اسی طرح ہر سال جو رقم بچی ہے اس پر بھی خمس دینا واجب ہوگا۔ اس کے بعد بھی خمس کی ادائیگی میں کوئی سختی اور پریشانی نہیں ہے۔ اگر خمس کا مال اور اس کی رقم بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے مرجع یا ان کے وکیل سے مصالحت کر لیں، اور اگر ساری رقم ایک بارگی ادا کرنا ممکن نہ ہو تو آپ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو خمس کے بارے میں جو باتیں اب تک آپ کی خدمت میں بیان کی اس کا کنکلوژن اور نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ خمس صرف مال غنیمت پر نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے فائدے پر ہے، کیونکہ غنیمت ہر قسم کے فائدے کو کہتے ہیں۔ خمس ایک فریضہ اور واجب ہے، اور یہ مال اللہ، رسول اور اولاد رسول کے لیے ہے، کیونکہ صدقات یعنی زکوٰۃ ان پر حرام ہے۔ خمس حاکم یعنی امام یا نائب امام کا مال ہے جسے وہ اپنی مصلحت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، اور پہلی بار بھی خمس نکالنا کوئی پیچیدہ اور مشکل امر نہیں ہے۔ اگر خمس کی رقم بہت زیادہ ہے تو آپ اپنے مرجع یا ان کے وکیل کے ساتھ مصالحت کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق خمس ادا کر سکتے ہیں۔ خمس کے فائدے 2 طرح کے ہیں، ایک کا تعلق ہماری ذاتی اور انفرادی زندگی سے ہے، جیسے خمس کی ادائیگی اللہ، رسول اور اہل بیت سے وفاداری کی علامت ہے۔ دوسرا سماجی فائدہ ہے، یعنی خمس کی رقم کو مومنین کی سہولیت اور ان کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے بہت سے ادارے مومنین کے لیے فلاحی کام انجام دے رہے ہیں اور یہ رقم آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ سبیل میڈیا پچھلے کچھ سالوں سے مسلسل جوانوں کے مسائل کو حل کرنے اور ان میں دینی اویئرنیس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور آئندہ میں اس کے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس لیے ہمیں